سوچاں دا روزہ تیری سوچ کہیں غیر سوچ نہ آوے ول تیرا تقوی ہے یہ تو نہ ہوئے بندہ رکھی روزہ بیٹھا ہوئے تے ول ود گھٹ بیٹھا تلیندہ ہوئے تیرے روزے رکھن دا فائدہ کیا ہے؟ اج خدا دی قسم ہے روحانیت ساڈے وچوں چلی گئی ہے تقوی ساڈے وچوں چلا گئی پرہیزگاری ساڈے وچوں چلی گئی روزہ بھاویں آ گئے رمضان بھاویں آ گئے کوڑ کولو والی نسبے کے رمضان سا کو کیا دیتے اے بار وہ دھاڑ دھاڑے روزے دارو ہن شروع کر دے تے روزے دارو ہن کھول چھوڑو بس اے اوے ہو کے ماری رکھو اساں باقی نظام وہ چلدا رہندا او سن 92 دے پچھوں سن 80 دے پچھوں او سن 70 دے پیچھے پیچھے اون والے دا سن جمو سے نا اساں ہوں والے جمو سے جلے ساریاں واہیاتیاں نکل آئیاں نہ جمنی پوے اساں کو خدا دی قسم ہے او اکھاں نال ودے دے اج بزرگ ساڈے کول شرمسار ہیں پہلے وقت کے اندر کوئی بندہ رمضان شریف دے اندر روڈاں دے اوتے سڑک دے اوتے شاہراہاں دے اوتے چوکاں وچ بیٹھے سگریٹ کہنا پیندا آئی ہنو کہنا چلیندا آئی پانی کہنا پیندا آئی اگر پیوے لوک ویندا یاد آئی مسلماناں کو روزہ لوک تے پیساں واہیاتی اتنی ایک رکھیندا نہیں روزہ بیا واہیاتی گناہاں دے نال بیاں کو شریک نال بیٹھا کریں دے کچھ وگڑ وے دی کھاوے ہیں اللہ دے عذاب کو دعوت دیونا ایک روزے رکھ دے بیا رمضان دا ادب خدا دی قسم روایتاں پڑھتے دیکھو جنہ صرف رمضان دا ادب کیتے مجوسی ہن جلے رات کو ستن محمد دیدار کروائے آقا دیات پاک فرما تائیں اپنے بیٹے کو نصیحت کیتی ہے تائیں رمضان دا ادب کرائے میں محمد مصطفیٰ نبی ہاں ہن میں محمد دی غیرت گوارا نہیں کرے دی تو اپنے بال کو نصیحت کرے رمضان شریف دے ادب دا تے اجنہی تو وجہ جہنم تیرے ہی عمل دے بدلے میں محمد تے کو دعوت رہنا کلمہ پڑھتے میں محمد تے کو جنت تے ٹکٹ چلے ہوں جے مجوسی رمضان دا ادب کرتے جنت وائن سکدے اساں تا جمع مسلمانہ دے گھرے جا اساں تا پلے مسلمانہ دے گھرے جا اساں تا ریے مسلمانہ دے سارے کول ادب کیتا ہے وہ پہلے ایک طریقہ ہوندائی اگر کوئی ڈھابا کھڑا ہویا ہوٹل کھڑا ہویا کوئی دکان کھڑی ہویا اللہ دی قسم ہے بارو کپڑے والے کھڑے ہوندے ہیں ادھر وہی رمضان شریف ہے لوکتے کھاؤ یہ لوکتے کھاونا ہی سائنسدان آج ساریاں رپورٹاں لیتی بیٹھیں تحقیقاں کیتی بیٹھیں اللہ دی قسم ہے ادارہ تحقیقات دے اندر چلے ونجو انہاں دیاں ڈھیر ساریاں شمار کتاباں انہاں کے نبی سے پاک نہ وضو پہلے دھومن دا ہوتے یہ سائنس دی روح نال حضرت پاک نے کیوں تلقین کی اللہ دی قسم جڑیاں تحقیقاں کیتے ہیں سارے دماغ پھٹ دیں جڑی 1400 سال دے بعد بیماریاں آمنیاں ہن میرے مصطفیٰ دی عطا پاک نے اون دا علاج اپنے طریقے نال دس دیتے فرمایا وضو تساں چا کرائے جسم تے کوئی بیماری کہنا ایک مہینے چ قرآن حفظ کیتے ہیں ایک ہفتے چ کیتے ہیں ایک مہینے چ کیتے ہیں وال ایک ہفتے چ کیتے ہیں اچھا جی کامل چنگا سونا پیارا جوان کوئی ودا ہوئے نا تے بندہ صرف اون دے پیچھے نماز پڑھا ہوئے سلام پیرے دی حافظ ہو جائیں ایک مہینے چ حفظ کیتے ہوئے نا او ہی وے اقبال تے جائیں ایک ہفتے چ حفظ کیتے او ہے امام محمد بن حسن شیبان اے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوئی جوان دا پتر ہے حضرت انس بن مالک نبی سندھ تے پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے حضرت انس بن مالک دی اماں حضرت ام سلیم فرمیندے میں نبی سندھ میں اگے دساں نبی سندھ تے پاک دے گھر دے اندر تشریف گن گئے نبی سے اماں جی اور دے رلے روٹیاں تنور دے لاون تو پہلے اٹے دے پیڑے بیٹھے بڑے دیاں پتہ چل گیا گھر والی نال بہ دے کم کراونا نبی دی گھر والی نال بہتے چولہے دے کم کراونا نبی دی جڑے کہنی میں بیٹھے بولیں دے میں توا پھرے تھا وال اے یاد رکھا ہے اللہ دی قسم ہے پچھلی مارا میں کو آکے نے ایک جادو تے جلو پہ دکان تے دعا دا منگو چلو میں پیر جو تھی ہوتے اسیں دے تھی ہوتے تے لالچی ہے کہ ویسو جو تے یہ گٹو کن چاہتی آتا اور رول لے مچے کھڑے میں پچھلی مارا ایک جادو تے یہاں شادی دی محفل میں پہنے اندر جول اندر میں کہ ساڑا کم سٹے اون آگے اندر دا جول میں اندر جو گیا بڑا سارا بھانا آئی دے ساریاں کٹیاں تے منجھیاں تے بچے اور میں کہ وہ یہ بچاونا چاہتے وے پیر کو بھانے نہ گھنوائیں اوہاں کے تھا کو پتہ ہے او پیرے پھوکے دیں دے چیندہ نہیں میں کیا تھا پھٹوں نا خدا دی کہتا میں پیٹا ہوں تھا خدا دی مانا تھا جڑے اساں کلے پٹے نے کوئی پٹ ہی نہیں سکتا
ہائے 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 ہائے، اللہ دی قسم میں کیا دسوں، غریب کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، غریب کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ ہوں یہ ڈیفینیشن جیڑا کرے وہ اپنے لتاں تپواوے، جیڑا یہ تشریح کرے وہ اپنا تڈی مکاوے۔ وہی اقبال وڈا جوان ہے، وڈا جوان اقبال دے لفظ اللہ دی قسم اج دی عکاسی بیٹھے کرے، وہ اقبال پتہ لگدا ہی اون ویلے نہیں سی لکھا، ہن دیکھ تے لکھدا ہے ایک ایک لفظ اقبال کا سچا بیٹا تھی دے۔ آپ جو گھر گئی نا تے نبی سے کیا بیٹھے کریں گے، سارے بولو دا اچھا میں کو دکان دے چلے گھن گے نال ہوٹل کڑائی ہوٹل والا گیا پی رہی میں کہ جی جنے سارے ہوٹل چی میں کیا کہ چلدا پے جو پیر پیر جڑا کہ وہ بات تھی اللہ شروع تو نا مطلب تقریر جا شروع ودے کریں دے آدھے مکئی تھی یہ تھی آئی سورج مکھی کیا تھی آئی سورج مکھی جے سورج مکھی اور سورج مکھی تھی آئی دے والو زمین بناوے پیا دے بندے کو شوق تھی پیا بیا مرد آپ ساڈا یہ تو سورج مکھی وے تھا اتھاں ہی تقریر کراں سختی چاہتا ہوں زمین شمینی میں مربع ڈیٹ بنا رکھو میں کوئی میں چونڈ دیتے بلائے میں کہ خیر ہے میں کہ پیدا ہی رکھ پہ میں سورج مکھی وہاونی آئی تو ملا شریف پڑھوائیں چلو میں پہنچ گیا ہوں ملا شریف پڑھ گئی تو سے میں تیار تھی بھی جیتا مربع کاش تھئی پئی ہے 4-5 مہینے بعد میں پوچھساں اللہ کرے سی کوئی گٹو خان صاحب کوئی مل پوتی چلو بھائی 5-6 مہینے بعد میں کو ٹکرا میں کہ سورج مکھی دا حال سنا میں پیدا گھر آساں بڑا سا پیر ہے نا اکے تکے میں کہا میرے کہا دے خالی کہنا دے گٹو چاہیے دے اچھا سال دے بعد والا آ گیا میں کہ سورج مکھی کی میں رہی ایک پیدا بختاں لیا جنہوں نے پیر رکھے 3 دفعہ بھائیم 3 دفعہ بنی یہ تیری جیل میں کو ہوٹل والے پاسے گھن گئے ہوٹل والے پاسے گھن گئے ہوٹل والا ہی میں کھڑائی میں پیا دے آؤ صحیح پیڑا دے ایک بڑا چاہ اور میں وال پیڑا بنائے جی میں کو ڈاں آندے گھر باہوں دا صحیح نال کام بیٹھے کرواؤں جڑے گھر بیٹھے چاس مچائی ودن مارا چاس مچائی اللہ دی قسم ایک گھر باہوں نہیں رب دی نعمت ہی وے اللہ دی قسم ہے بعض دفعہ ہی میں تھی دے بندے آنکھ دیں وہ آدھیں جنہاں کو گھر دی نصیب کہیں اے محمد مشتاق اکثر میرے نال بدر آندے اے میں کو رون دے آدھے وہ پیرا کہیں جا دے ٹکر کھاون دری تا کر میں کہ وہ نصیب لکھا پیا ہووے تک اچھا وال بعض دفعہ ہی میں تھی دے حضور گھروں تا چاک درود آج ہی اگاڑ گی نا شکر دے الحمدللہ عادت بنی کہیں نہیں سے آج ہی اگر ٹکر بلے دے کھڑے نا سارے درود محمد دے ایمان نال آج ہی میڑھا کہیں نہیں ہون جلے کہیں کہ میں نے درود شروع چاہ گنے نا وال کوئی سجن بیلی ہوئے وال وہ کو ونجے دینے آجا والے رون دے آدھے چین دے اساں ودے کھاندہ او ودے سارا صرف وہ کم چاہوں دے اللہ دی ون دے چلو بھائی میں گیوں پیڑا بنا وہ جل میں پیڑا بنا ہائے ہائے میاں محمد بشر عمرہ اٹا گندھیا لکھاں کیتے پیڑے اوہ میں کوٹیشن لائی کھنا وہ سمجھو وہ چلو میں اگر میں دی تشریح کریں گے تو کو سمجھ آوے سی ساری عمرہ اٹا گندھیا وہ ساری عمرہ مدل سدھے کر دے رقبہ بنا ساری عمرہ میں کمتم ساری عمرہ میں ڈھانڈے پالم ساری عمرہ میں مزدوریاں کیتم ساری عمرہ میں جوفے نفے کیتم ساری عمرہ میں آنا ٹکا کٹھا کیتم ساری عمرہ اٹا گندھیا لکھاں کیتے پیڑے تیرے واسطے مکان بنائیم تیرے واسطے بنگلے بنائیم تیرے واسطے حل پنجالی بنائیم وہ تیرے واسطے رقبے بنائیم وہ تیرے واسطے نوکریاں پھر دیا کرسیاں دیتے کو بلائیم وہ تو 14 15 16 سکیل دا افسر بن گئے ساری عمرہ اٹا گندھیا لکھاں کیتے پیڑے جدوں آیا اوکھا وقت ہون کوئی نہیں لگدا نیڑے آج میرے پھل دی امید آئی میں بہتے کھاساں آج پھل دیمن دی امید آئی آج کان اجاڑ گئن آج کبوتر اجاڑ گئن آج بٹیرے تے ہیڑے اجاڑ تے چلے گئن وہ خیال کرا ہے اے والدین جیڑا کچھ کریں دیں اے کہیں غیروں واسطے نہیں کریں دے اے اپنی اولاد واسطے کریں
نبی سے گھر پیڑے بیٹھے پڑے تھے. حضرت ام سلیم ڈٹھو اب فوراً واپس چلی گیا. آپ فرمایا میرے سائیں تے پیڑے بنا میں اساں کی دے ویسوں گئیاں جو صحیح اپنے بال کو گدی آئیاں. میرے سائیں کی ذات پاک دی خدمت پہنچے ہیں. یا رسول اللہ یہ میرا بال ہے, یہ تو بھاویں نکا چھوٹا جب تک جی سی وفا کرے یہ تہاڈا خادم ہے. یا رسول اللہ تہاڈی خدمت کرے سی. حضرت انس بن مالک یہ او نبی سنگھ دی تے پاک دے پیارے صحابی ہیں جنہاں سرکار دی تے پاک دی خدمت کی. 10 سال تک میرے آقا دی تے پاک نے حضرت انس کو دھڑکا کہن دیتا, جھنکا کہن دیتا. حضرت انس بن مالک کو آقا دی تے پاک نے اپنے کول سڈا اور سر تے فرمایا انس جی یا رسول اللہ. فرمایا ایک امانت دیندا پیاں, یہ امانت بس رائے جو ایک میرا غلام راسی او ول تیرے کو لاسی ول تو ہو کو دیویں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں کو قسم ہے ذاتی جے تے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے, میں راندھا مدینے چ پیا نان کے ڈاڈ کے مدینے پر نبی سے فرمایا تو بصرہ ویسے میں کو